السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دعائیں آپ سب کے لیے، اپنے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ پاکی ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہماری عمر بالخیر دراز فرما، ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہوں یا جسمانی راحت اور شفا میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو یا رب العالمین معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ کی عمر بالخیر دراز کر دے، اور جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کی قسم ان کی بخشش فرما دے یا رب۔ بیماروں کو صحت دے میرے مالک، تو بے شک بہتر عطا کرنے والا ہے یا رب العالمین۔ لوگوں کی آمین کے صدقے مجھے بھی صحت عطا فرما دے اے میرے مالک۔ یا اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے، اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تجھے تیری خدائی کی قسم، تجھے تیرے رحمان ہونے کی قسم، تجھے تیرے غفور ہونے کی قسم، تجھے تیرے رحیم ہونے کی قسم، میری دعا پہ کن کہہ دے۔ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما،
ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما۔ ہم کو دجال کے فتنے اور موت کی سختی سے اور قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے ہمیں دور فرما۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ تنگ دستی اور خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرمانا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما اور نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے، تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے رب، اے میرے مالک، اے دو جہانوں کے پروردگار، اے خالق، اے مالک، اے رازق، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ اے میرے پیارے رب، میرے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ جن کے والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری ماں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ان کی قبروں کو پر نور کر دے۔ اے رب کائنات، اے ہمارے مولا، بے شک ہم سب نے تیری طرف لوٹ آنا ہے۔ جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے ہم اس پر راضی ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہماری زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھنا ہمیں جسے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ان سے زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے معاف کرنا۔ کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پیارے پروردگار ہمارے والدین، بہن بھائی، آل اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرما اور جو فوت ہو چکے ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، انہیں بھی معاف فرما اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھنا اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اے مسبب الاسباب اللہ خیر کے دروازے کھول دے اور پریشانیاں دور فرما دے اور اپنے در سے آسانیاں پیدا فرما دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے اور ناگہانی آفات سے پناہ دے اور دین و دنیا کی بھلائیاں دے۔ یا رب ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا، یا رب ہمیں دعا کرنے والا بنا، یا رب العالمین ہمیں انصاف کرنے والا بنا، یا ارحم الراحمین ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعا قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ساری دعائیں قبول فرما لے۔
آمین۔ اللہم افتح لی ابواب الخیر و ابواب السلامتی و ابواب الصحتی و ابواب النعمتی و ابواب البرکتی و ابواب القوتی و ابواب المودتی و ابواب الرحمتی و ابواب الرزق و ابواب العلم و ابواب المغفرتی و ابواب الجنتی یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، آمین۔